سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، اگر آپ چاہیں کہ میں براہ راست سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی آیت پڑھ سکوں، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت 470 یا 471 یعنی 5ویں صدی کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو قرآن مجید کی آخری آیت اترے کو اس وقت کوئی 450 برس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت غوث پاک کے نام سے میں کوئی آیت تو پڑھ نہیں سکتا۔ جس طرح آج مجاہدین کا ذکر کرتے وقت جہاد کی آیتیں پڑھی جائیں گی، کیٹیگری وائز آج کے مجاہدین کا ذکر ہو جائے گا۔ جیسا شہید، آج کے جو شہید ہیں، شہیدوں کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں اس وقت اتری تھیں، آج پڑھتے ہیں اور آج کے شہید کا ذکر تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت غوث الثقلین دو اعتبار سے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک جہت نسب سے کہ اولاد حسنین میں سے ہیں، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہوا ہے۔ وہ آیتیں جو آل بیت رسول کے متعلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھی جائے تو اس کے ضمن میں آپ کا ذکر آ جائے گا۔ یا دوسرا، آپ سلسلہ ولایت کے سر خیل ہیں، تو ولیوں کا جب ذکر چلے گا تو ان سے ہی چلے گا، اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے، آپ کا ذکر ہو جائے گا۔ اور ایک تیسری جہت ہے جو مولانا ذکر فرما رہے تھے، اس وقت کے علماء عصر کی یہ متفقہ رائے ہے کہ علوم اجتہادیہ میں، علوم اعتقادیہ میں، علوم تفسیریہ میں، علوم الحدیث میں، جتنے بھی علوم متداولہ کہلاتے ہیں، یعنی اس وقت کے رائج الوقت علوم، ان میں خدا کی زمین پر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، بشمول آپ کے اساتذہ کے۔ اس زمانے میں جو آپ کے اساتذہ موجود تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت غوث الثقلین کو جو من جانب باری عطیہ خدا بندی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی بے کسی کو محسوس کرتے ہیں، ہم غوث الثقلین کی گرد راہ کو بھی پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا علمی اعتبار سے بھی اور ہزارہ جہتیں ہیں۔ تو اب مجھے وقت کے بارے میں بیٹھتے ہی یہ بے چینی لائق ہو جانا کہ نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے، وہ بے ذوقی سی پیدا کرتا ہے، کیونکہ بات کے کرنے کے لیے فکری حریت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو معین وقت کوئی راستے میں آ رہا ہے تو طبیعت گھبراتی ہے، یارو وہ وقت آ رہا ہے۔ اور یہ جو اس ملک میں آ کے بند مکانوں کے اندر تقریریں کرنا شروع کی، یہ ہم نے اسی ملک میں آ کے ٹریننگ کی ہے۔ اس سے پیشتر ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ بند مکانوں میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، لاکھوں کے مجموعوں میں ہوتی رہی ہیں، اور دوست اور دشمن تمام لوگ آتے رہے، ہمارے مجموعوں میں اٹھ کے کھڑے ہو کے لوگوں نے باتیں کی ہیں، اس میں شیعہ آتے رہے، آل حدیث آتے رہے، وہابی آتے رہے، مرزائی آتے رہے، وہ سوال کرتے رہے، اور دھن دھناٹ سے ان کا جواب دیتے وقت اپنی جرأت کا اور اپنے بازو کے غیرت کا بھی اندازہ ہوتا رہا ہے کہ اس وقت عصر رواں کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا زور سہ سکتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس میدان میں ہم بڑی کامیابی کے ساتھ پورے اترنے کے بعد اس ملک میں آئے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی ہیں جس میں کیٹیگری وائز حضرت والی بغداد کا ذکر آئے گا۔ خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نا، یہ انا کا اسم ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کی خبر ہوگی، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے ایسے دوست، یہ صفت موصوف کی ترکیب ہے، موصوف بھی معرفہ ہے، صفت جملہ ہے۔ اصول کے مطابق
جملے کو کسی معرفے کا حال واقع ہونا چاہیے، صفت نہیں واقع ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی کسی معرفے کی جملہ صفت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے اللہ کے ایسے دوست جن پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے، وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ سچا ہے اور عمل سچا ہے۔ آمنو کا ترجمہ جن کا عقیدہ سچا ہے، اور زیادہ واضح الفاظ میں جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سرکار سے کمال درجے کی محبت کا دوسرا نام ایمان، ایمان کا دوسرا نام سرکار سے کمال درجے کی محبت ہے۔ جن کو سرکار سے کمال درجے کی محبت ہے اور سرکار کی پیروی میں کمال درجے کے محتاط لوگ ہیں، متقی ہیں۔ 2 ترجمے۔ تیسرا ترجمہ، خبردار اللہ کے دوست درآں حال کے ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے، وہ ہیں جو عقیدہ سچا رکھتے، عمل سچا رکھتے۔ یہ اس تیسرے ترجمے کا معنی یہ ہوگا جب خدا کی طرف سے یہ انہیں اطلاع موصول ہو گئی کہ نہ غم ہے نہ خوف ہے، اس کے بعد بھی وہ خوف زدہ رہتے ہیں، محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بیچارے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ ان تینوں تراجم کے نتائج الگ الگ ہیں، آج ایک نتیجے پر گفتگو کرتے ہیں، بعد میں پھر یار دن تو سب باقی۔ لہم البشریٰ انہی کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے۔ تقدیم ما محلہ المؤخر یفید الحصر، جب ترتیب جملہ بدلی جائے، مؤخر کو مقدم لایا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی قصر ہے اور کسی کے لیے خوشخبری ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجری، ان کو بھی خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے، جنہوں نے کام اچھے کیے کہ ان کے لیے جنات ہیں۔ کہا جنت کی خوشخبری اور چیز ہے، مطلقاً خوشخبری اور چیز ہے۔ لہم البشریٰ یا قصر حقیقی ادعائی ہے۔ قصر حقیقی واقعی تو یہ ہو کہ شہر میں ایک پہلوان رہتا ہے اور سچ مچ پہلوان ہی ایک ہے، اس صورت میں اس کو کہتے ہیں کہ قصر حقیقی واقعی کا اس شہر میں صرف ایک پہلوان ہے، سچ مچ پہلوان ہے ہی ایک۔ اور اگر پہلوان 4-6 اس شہر میں ہیں مگر ان میں سٹینڈرڈ کا پہلوان ایک ہے، وہ کہتے ہیں اس شہر میں صرف ایک ہی پہلوان، اس کا نام لے لیتے، باقی کا نام نہیں لیتے، باقی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان کا سچ مچ جس کی شان پہلوانوں والی ہے وہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں قصر حقیقی ادعائی، یعنی کمال درجے کا پہلوان صرف وہی ہے، اگر یہ پہلوان اور بھی ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے، قصر حقیقی ادعائی اگر ہو تو یہ معنی ہوں گے، یہ بلاغیوں کا مسئلہ ہے، یہ علم بلاغت ہے۔ قصر حقیقی ادعائی یعنی خوشخبریاں اور لوگوں کو بھی ہیں، پر ہم کہتے ہیں صرف انہی کو خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کہ جس درجے کی خوشخبری ان کی ہے نا، اس درجے کی خوشخبری دوسرے لوگوں کی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مولانا اس پر شواہد چاہیے ہوں گے کہ صرف انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، فاروق اعظم اس کے راوی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء ویغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن شہیدوں کو بھی ان پر رشک آتا ہے، نبیوں کو بھی ان پر رشک آتا ہے، پر نبی ہے نہیں، پر نبیوں کو رشک آتا ہے انہیں دیکھ کے۔ خوشخبری کی قسم نکلی نا، قصر حقیقی ادعائی، یعنی اس طرح کی خوشخبری کہ نبی بھی دیکھیں اور شہید بھی دیکھیں تو انہیں رشک آئے، بے مکانہم من اللہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ واللہ ان وجوہہم لنور وانہم من ربہم علی نور، ایک روایت یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہم علی منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، نبی اور شہید ان پر رش کریں گے۔ صحابہ کرام قالو تخبرنا من ہم یا رسول اللہ،
یہاں حمزہ استفہام کا معذوف ہے، اصل میں اتخبرنا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ بتائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اگر بتاؤں تو مزہ ہی آ جائے گا. بھائی صحابہ سامنے بیٹھے کہا یہ تمہیں خوشخبری نہیں سناتا ہوں، ان بندوں کا ذکر کرتا ہوں، نہ نبی ہے نہ شہید، پر نبی اور شہید دونوں رش کریں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ انہم قوم، وہ ایک ایسی قوم ہے، یتحابون بروح اللہ، اس کے دو تلفظ ہیں، بروح اللہ اور بروح اللہ، دونوں کا معنی مفہوم مال سخن ایک ہی ہے، یعنی خدا کی خوشی کے لیے. پتہ چلا یہ محبت دوستی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ ان کی کوالٹی یہ ہے آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ خدا کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. بروح من اللہ ہے، بروح اللہ ہے اور بروح اللہ ہے، اللہ کی محبت کے لیے وہ محبت کرتے ہیں. اللہ غیر ارحام بینہم، بغیر اس بات کے کہ ان کے کوئی رشتہ داری ہو. اس وقت جتنے آئے ہوئے ہیں اس وقت ذرا غور کر لیں، دیکھیں رشتہ داری کتنوں کی ہے؟ رشتہ داری کوئی نہیں ہے. ولا اموال یتعاطونہ، اور نہ کسی ایسے مال کی وجہ سے وہ آپس میں پیار کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو ملتا ہو. یہ جتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ مال دینے والے آئے ہوئے ہیں. تو اب بتائیں کہ وہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ صادق کن پر آتا ہے؟ وہ آپس میں پیار کرتے ہیں پر کرتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ان کے درمیان رشتہ کوئی نہیں ہے اور کوئی مال دینے لینے کا کام نہیں ہے. واللہ ان وجوہہم لنور، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں ان کے چہرے نور ہیں. اور جو نبی کے نور ہونے کا منکر ہے وہ اس حدیث کا قائل کس طرح ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. واللہ ان وجوہہم لنور، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا چہرہ نور ہے. پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ سبحانہ وتعالی فقال اذا رؤوا ذکر اللہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور راوی اس کے اتفاق سے دیکھیے حضرت جنہوں نے 10 بار سرکار کی لگاتار خدمت کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا، سرکار فرماتے جن کو دیکھو تو رب یاد آئے، جن کا دیکھنا رب کی یادوں کا باعث بنے. حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، وہ میرے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرو تو میرا ذکر چھڑ جاتا ہے، میرا ذکر کرو تو ان کا ذکر خواہ مخواہ چھڑ جاتا ہے. مزہ آیا نا؟ اب سرکار فرماتے ہیں ان کے چہرے بھی نور کے، جس جگہ بیٹھے ہوں گے، اس روایت میں تو ہے وہم علی ربہم من نور، وہ رب کی طرف سے نور پر ہوں گے. لیکن دوسری روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، اس نے کہا وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِن نور، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے. تو نور ایک جسم لطیف کا نام ہے، اس کو تو کسی کو ٹھہرانے کی عادت نہیں. نور تو کسی کو کبھی نہ اٹھائے. رب کہتا ہے جنہوں نے میرے ناز اٹھائے نور تجھے وہ اٹھانے پڑیں گے، تجھے ممبر بننا پڑے گا، انہیں اوپر بیٹھنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت مفکر اسلام. اس وقت سرکار نے فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈریں گے نا تو وہ ڈریں گے نہیں. یہ قیامت کا میدان ہوگا، لوگوں کو ڈر ہوگا. الناس میں کون لوگ ہیں؟ کہا سارے، سب لوگوں کو ڈر ہوگا. وہ کس وجہ سے ڈر ہوگا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رب کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھ کے چھوڑوں گا اور رسولوں کی کاموں سے بھی پوچھ کے چھوڑوں گا. ڈر تو پھر ہے، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو ڈر کیوں نہیں؟ کا دراصل قاعدہ یہ ہے دوستی ہو تو ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہو تو دوستی نہیں ہوتی. چونکہ ہم ان کی دوستی کا اعلان کر چکے ہیں
تو پتہ اسی کی طرف سے ڈر ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنا دوست تسلیم کیا، جس نے ہمیں دوست تسلیم کر لیا ہے. بعض وقت دوستی ایک طرفہ ہوتی ہے، اس پر بعد میں گفتگو کرتے ہیں، پر یہ پھر میری ضمانت میں نہیں ہوگا کہ کتنی دیر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، دوستی کا اعلان ہو گیا ہوا ہے. دوستی اور خوف یہ دونوں کانٹریڈکٹریز ہیں، ایک برتن میں یہ جمع نہیں ہوتے. خوف اور دوستی، دوستی ہے تو خوف نہیں، خوف ہے تو دوستی نہیں. دوست کی طرف سے خوف ہو یہ تو سلسلہ محبت کے خلاف ہے. اس لیے کہا لہم انہیں کے لیے خوشخبری ہے. یہ کسر حقیقی ادعائی ہے. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. کیوں؟ کہ بادشاہ ان کے دروازے پر جھکتے ہیں، گداگر ان کے دروازے پر جھکتے ہیں. بادشاہ کے دروازے پر آ کر کے گداگر تو جھکتے ہیں، لیکن بادشاہ برابر کے ٹکر کے کبھی نہیں جھکتے. رب سے تعلق ایسی بادشاہی ہے، گداگر بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، لیکن پھر آگے درویش کی مرضی پر ہے کہ کسی کو قبول کر لے یا نہ کرے. سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو سلطان سنجر نے خط لکھا، ذرا غیرت فقر کا اندازہ کیجئے. اس نے آپ کو خط لکھا کہ میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں، آپ کے لنگر کا ماہانہ خرچہ دینا چاہتا ہوں، اور اتنے پیسے آپ کو عدیہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ صرف ایک مرتبہ میرے دربار میں تشریف لائے، دعا کر کے چلے جائیں. حضرت غوث الثقلین نے اس کا بھی چٹھی الٹی کی، اور چٹھی کو الٹا کر کے اس کی پشت پر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں تو مجھے بلانا چاہتا ہے کہ میں تیرے دربار میں آ کر کے تیرا انعام لے لوں؟ چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، جز فقر اگر بود ہوس ملک سنجرم. وہ چونکہ شیعہ تھا نا، اس کا جھنڈا کالا تھا. سرکار بغداد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کرے میری قسمت کا اسی طرح منہ کالا ہو جائے جس طرح تیرا جھنڈا منہ کالا ہے. اگر اپنا مسلح فقیری چھوڑ کے تیرے ملک کی آرزو میرے دل میں جنم پائے، چاہوں تو تیرے جیسے بادشاہ ایک ٹھوکر سے بنا دوں. زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جونامی خرم. تو کہتا ہے میں تجھے وظیفہ دوں گا، تو کہتا ہے مجھے جاگیر دے گا. تو جاگیر نہ دے، تو میرا پورا ملک دے دے. ایک ملک نہ دے، ایسے 100 ملک دے جس ملک کا میں فرما روا ہوں. تو اپنا 100 دے کے مجھ سے جو مانگ، تیرا 100 لے کے جو نہ دوں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. آخرت میں کس معنی میں خوشخبری ہے؟ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار الاخیار اس وقت میرے اس بیگ میں ہے موجود. شاہ عبد الحق سرزمین ہند کے اس فکری فرما روا کا نام ہے جس کو آج دریائے علم معلم اول ہندوستان کے نام سے جانتا ہے. اس سے پیشتر کسی عالم نے ہماگیر علم حدیث کو پہنچا کے سنیت کا حق نہیں ادا کیا تھا. پہلا وہ شخص ہے، اور حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کا مرید ہے. جو موسیٰ پاک شہید ہماری چچا لگتے ہیں، سید حامد گنج بخش اور میرے دادا شاہ محمد غوث بالا پیر صدقرے والے آپس میں بھائی ہیں. اور اس کا ایک ریکارڈ بھی ہمارے محکمہ مال میں موجود ہے. کسی وقت لاہور کی جائیداد اور اچ شریف والی اور ملتان والی جائیداد کا کیس چلا. موسیٰ پاک شہید نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں
کہ ملتان والی اور اس شریف والی جائیداد مجھے دے دیں، لاہور والی آپ لے لیں۔ حضرت شاہ محمد غوث نے فرمایا کہ اسی طرح تبادلہ کر لیتے ہیں، وہ جو آپ نے منتخب فرمائی ہے وہ مجھے دے دیں اور جو ہمیں دینا چاہیے آپ کو لے لیں، اگر ٹھیک فیصلہ کیا ہے تو۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ ملتان والی مجھ سے جائیداد نہ لیں تو اور کوئی طریقہ کریں۔ ان کا ملتان والی تم لے لو، لاہور والی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ محلہ پیر گیلانی ہمارا خاندانی محلہ ہے، ہم اس محلے کے رہنے والے۔ یہ جو یونیورسٹی بنی ہے ہماری جگہ میں بنی ہے، یہ جو ہائی کورٹ بنا 1884 میں یہ ہم سے زمین ایکوائر ہوئی ہے۔ یہ مسجد شاہ چراغ، روضہ شاہ چراغ، قبرستان شاہ چراغ، روڈ شاہ چراغ، محلہ شاہ چراغ، وہ شاہ چراغ جو ہیں ان کا اصلی اسم گرامی شاہ عبدالقادر ثانی ہے۔ ان کے مزار پر شاہ عبدالرزاق ثانی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی اجرے شاہ مقیم والوں میں سے تھی، تو پھر وہ شاہ عبدالرزاق صاحب کی اولاد میں سے، اس لیے ماں ان کو شاہ عبدالرزاق ثانی کہا کرتی تھی، لیکن والد ان کو سید حاجی الحرمین الشریفین سید شاہ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ روضہ شریف میں جو آخری مزار ہے ان کا مزار پاک ہے، وہ والد شاہ چراغ لاہوری کے، وہ چونکہ سرکار بغداد کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالوہاب صاحب کی اولاد میں سے، اس لیے وہ ان کو کہتے تھے شاہ عبدالقادر ثانی۔ تو آپ کے اس مزار پاک پر شاہ عبدالرزاق ثانی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا وہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لاہور والی جائیداد اور ملتان والی آدھی آدھی کر کے یہ لے لیں گے، تو وہ احمد گنج بخش صاحب کو دی گئی اور یہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی کو دی گئی۔ تو یہ شاہ عبدالحق صاحب جو ہیں یہ حضرت شاہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، آج کل شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر لکھا ہے شاہ باقی باللہ کے یہ مرید ہیں، سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا میں نے ان سے تلقین لی ہے، جیسا کہ سید علی متقی دکنی، سید شاہ عبدالوہاب صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کنز العمال کا مصنف کمپائلر ہے، اصل میں یہ کمپیلیشن اصل میں ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، اس کو نئے سرے سے کمپائل کر کے جو چھاپا ہے وہ سید علی متقی دکنی نے کیا ہے، ان کا اسم گرامی شاہ عبدالوہاب ہے، وہ سرکار بغداد رضی اللہ اولاد میں سے، ان سے بھی انہوں نے تلقین لی ہے۔ تلقین کے جو زمانہ ہے 996 کا ہے، مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھ کے ان سے تلقین لی ہے۔ اس لیے شاہ باقی باللہ صاحب تلقین لی ہے، انہوں سے ورد و وظائف کی اجازت لی ہے، مرید اصل میں یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے، یہ بھی انہوں نے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی یہ تدابیر کی ہیں کہ نقشبندی ہے، وہ بزرگ سارے بزرگ اللہ والے نیک لوگ ہیں، ان کو ماننا چاہیے، لیکن سلسلہ وار وہ قادری ہیں اور قادری جیلانی ہیں، کیونکہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بات اس پر کرنے لگا تھا کہ قیامت میں بھی خوشخبری ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، بھئی سب سے حساب ہوگا، ان کو خوشخبری کیا ہے، کب دیکھتے نہیں ہو بٹھایا ہوا کس طرح ہے، جن سے حساب لینے کا پروگرام ان کو یوں بٹھاتے ہیں، جو آپ کسی دفتر میں جائیں تو جو آپ کا کام نہ کرنا جائے گا، کون ہے، کہاں سے آئے، کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، اس چلے جاؤ، اس وقت میرے پاس فراغت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ ان کو کہیں میں اپنی کرسی سے اٹھتا ہوں، آپ اس کرسی پر بیٹھے، میں دوسری کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے، تو انداز گفتگو سے فیصلہ نہیں ہو جاتا کیا ہونے والا ہے۔ جن کو نور کے ممبروں پر رب بٹھائے گا، چہرے نور کی طرح جگمگا رہے ہوں گے، تو قرآن کا جو الفاظ ہیں سرکار نے ان کو حدیث کے الفاظ میں یوں دہرایا، لا یخافون اذا خاف الناس، لب البشا کی قیمت واضح ہو جاتی ہے نا کہ قیامت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پر اس پر میں ایک سرٹیفکیٹ پیش کرنے لگا تھا حضرت والی بغداد کا، جس کا حوالہ میں لا رہا تھا اخبار الاخیار سے، کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم مالک جس کا نام ہے اس سے ملاقات کی۔ میں اور آپ جائیں سیکریٹریٹ میں تو ان کے سرکاری کاغذات دیکھنا چاہیں تو کون دیکھنے کے دے گا، لیکن سیکریٹریٹ میں جو ویسے ان سے اعلیٰ درجے کا کوئی آ جائے تو چھپائیں گے کیسے۔ سرکار بغداد کہتے ہیں میں نے داروغہ مالک کو کہا کہ ادھر جہنم کا سرٹیفکیٹ، جہنم کا جو تمہارے پاس رجسٹر ہے وہ لاؤ، لا کے رکھ دیا۔ کیا دیکھنا چاہتے؟ کہا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس رجسٹر ہے اپنے مریدوں کا، کہ میرے مریدوں میں سے کوئی دوزخ میں جائے گا کہ نہیں۔ کہا یہ فیصلہ میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، رب نے بتا دیا ہوا ہے، عبدالقادر کا کسی مرید کو دوزخ میں نہیں لے جانا۔
اب اگر کوئی میرے جیسا معمولی آدمی لکھتا تو آپ کہہ سکتے تھے یہ اٹکل پچو لکھا ہے، اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ اگر اس کی حجت شریعہ مل جائے تو پھر پہلے اس بات کی کہ مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں، پہلے تو یہ بات ہے، کیا مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں؟ حضرت امام قسطلانی آپ کی محب الدنیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے، باب ما جاء فی خصوصیت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی خصوصیات کا باب، سرکار کی اسپیشیلٹی کا باب، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کچھ باتیں پائی گئیں جو صرف سرکار ہی میں پائی گئی، ان کا نام ہے اسپیشیلٹیز۔ بے شک نبی، بے شک رسول، بے شک خلیل، بے شک مسیح، بے شک کلیم اللہ، بے شک خلیفۃ اللہ، بے شک نجی اللہ، پر یہ بات سرکار سے خاص ہے۔ کیا؟ فرض مسلط لی امتی بین الماء والتین، میری امت کی پہچان کے لیے پورے ڈھانچے ان کے بنائے گئے۔ فعرفتہم باسمائہم، میں ان کے ناموں سے بھی پہچانتا ہوں، شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا امتی کون کون سا ہے، اس کی شکل کیا کیا ہے، یہ میرے علم میں ہے۔ کیونکہ یہ تو نبی کا سٹیٹس ہے، آپ تو ولی کے بارے میں ثبوت پیش کرنے لگے تھے۔ عرض ہے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو ہماری کتابوں کے علاوہ امداد السلوک کے اندر رشید احمد صاحب گنگوئی نے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے ڈکٹیٹ کرائی ہے، وہ کتاب امداد السلوک اس کا نام ہے، کہ النبی الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ پیر و مرشد اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ جو پوزیشن نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے وہ پیر کے اپنے مریدوں میں ہوتی ہے۔ تو نبی نے وہ سارا رجسٹر نکال کے ان کی شکلیں بھی دیکھ لی، ان کے نام بھی جان لیے، تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ اے میرے اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، کہ اگر میری خوشی منتہائی مقصود ہے تو میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہے تو پھر میں راضی کبھی نہیں ہوں گا۔ رب کہتا پھر روٹنے کا کام تم نے کرنا ہے، راضی کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے، قیامت فیصلہ کر دے گی کہ جیتا کون ہے، راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اگر پیر کی پوزیشن اپنے مریدوں میں وہی ہوتی ہے جو نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے، تو پھر سرکار بغداد کا یہ کہنا درست ہوا کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات منوا لی ہوئی ہے کہ تیرے مرید کو کبھی دوزخ میں نہیں لے جائیں گے۔ اب مرید کی ڈیفینیشن جو سرکار بغداد کرتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی سوانح حیات بیان کریں۔ سوانح حیات تو اردو کی کتابوں میں لکھی ہوئی، انگریزی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت باسط ماہ رمضان کی یکم کو سن 470 یا 471 میں ہوں، آپ کا وصال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 560 یا 561 میں ہوا، اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ 40 برس تک لگاتار علم کتابی میں گزارا، اور علم کتابی میں 10 سال آخری بڑے عجیب و غریب ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ جو شروع کیا وہ یہ حل کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ یہ 40 سال میں 10 سال آخری جو ہیں یہ کس سلسلے میں گزرے۔ وہ کہتے ہیں ان کی سوانح یاد تو آ گئی ہے نا، ولادت کب ہوئی ہے، وفات کب ہوئی ہے، پہلا پیریڈ زندگی کا تعلیمات میں گزرا ہے۔ لیکن اب اس جگہ بحث کرنے لگا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے مریدوں کی کلیکشن جو فرمائی ہے وہ تو اسی حدیث کے حوالے سے فرما لی جو سرکار نے فرمایا میری امت کے ڈھانچے بنائے کہ میں ان کو شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں، ناموں سے بھی پہچانتا ہوں، جسے سرکار نے فرمایا کبھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں۔ سرکار بغداد کہتے کبھی راضی نہیں جب تک میرا ایک مرید بھی دوزخ میں ہے۔ لیکن رہ جاتی ہے بات اس طرح کی کہ یہ گناہوں کا جو انبار ہوگا یہ کدھر جائے گا۔ ہاں، کتاب المحبت بخاری شریف، مقت اللہ سبحانہ وتعالی، یہ مقتن جو ہے ومکن سے ہے، جیسا عدتن ہے ویدن سے، محبت کی جلن، یعنی محبت کی اٹھان جو ہے رب کی طرف سے ہو۔ ایک ہے بندہ رب سے محبت کرے، ایک ہے رب بندے سے محبت کرے، دو پہلو الگ الگ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
آنکھیں تو کہیں تھیں دل دیوانہ کہیں تھا. اس وقت آپ غیر حاضر ہیں, حاضر کریں دماغ کو. میرا ایک سوال سی ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ. میرا کم ہو گیا. اخبار الخیال میں ہے, اخبار الخیال میں. ہاں اخبار الخیال. موسیٰ پاک شہید کا ذکر کرتے وقت کہا ہوا شیخی, لیکن شاہ باقی بلّہ صاحب سے تلقین لی کہا ہوا من اشیاخی, وہ میرے شیخوں میں سے ہے. یعنی شیخ تلقین جو ہیں ان میں سے ہے, وہ جو شیخ طریقت ہے موسیٰ پاک شہید ہے. ہاں اب یہ بھی اندازہ ہوا کہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اچھا سبحان اللہ. عرض خدمت یہ ہے, یہ فیصلہ کرنے کے وقت کہ سرکار بغداد کا مرید کون کون ہے, سرکار نے فرمایا وہ بھی میرا مرید ہے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی, وہ بھی میرا مرید ہے جس نے کسی میرے نائب اور اجازت یافتہ کے ہاتھ پر بیعت کی. جیسا میں سرکار بغداد کا مرید ہوں, میرے حضرت سرکار بغداد کے سلسلے کے اجازت یافتہ تھے, اس لیے میں سرکار بغداد کا مرید ہوں. اب جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, میں تو گنہگار آدمی ہوں مگر اپنے سلسلہ طریقت کے بزرگان کی طرف سے اجازت یافتہ ہوں, اس لیے میرا مرید سرکار بغداد کا مرید ہے. فرمایا جس کی نہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی نہ کسی میرے نائب سے ملاقات ہو پائی, تمنا اس کے دل میں تھی کہ غوث پاک کی بیعت کروں, غوث پاک کے سلسلے میں کروں, نہ مجھ سے مل سکا نہ میرے کسی نائب سے مل سکا. کہا وہ پیار کرتا ہے, پیار میں سچا ہے, اس کے دل میں سچائی ہے کہ میں حضرت غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہوں, میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ میرا مرید ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, غوث اعظم کی نشانی. اب اس پر میں حدیث پیش کرنے لگا تھا بخاری شریف کی, حضرت عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی ہیں. فقیہ صحابی کا قول غیر فقیہ صحابی کی مرفوع حدیث دونوں میں ترجیح فقیہ صحابی کے قول کو ہے. فقیہ صحابی اتنا بڑا شخص ہوتا ہے, یہ ہمارا اصول فقہ ہے. اگرچہ عیسیٰ بن عبان کا یہ مذہب ہے لیکن اس مذہب کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے. ایک بات کو سمجھنے والا ہے, ایک صرف بات یاد کر لیتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے بڑا. کہتے جاء ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیں اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا عقیدہ ہے, کیا فتویٰ ہے, کیا ورڈکشن ہے آپ کی, کہ جس شخص نے کسی قوم سے پیار کیا پر ان کے ساتھ مل نہیں سکا, لم یلحق بہم کی تفسیر علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری, لم یلحق بہم کے ایک معنی یہ ہے کہ لم یفعل فعلہم, کہ ان کے سے کام وہ نہیں کر سکا. ایک دوسرا لم یجے الی مجالسہم, ان کی مجلسوں میں بھی نہیں آ سکا. تیسرا معنی کہتے ہیں کہ لم یجد زمانہم, ان کا دور بھی نہیں پا سکا. صحابی کہتا ہے میرے سامنے پوچھا گیا, آیا ایک بندہ, اس نے آ کر سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, احب قوما ولم یلحق بہم, اس نے کسی قوم سے پیار تو کیا مگر ان کے ساتھ مل نہیں سکا, نہ عمل میں, نہ تقوی میں, نہ دور میں, نہ جگہ میں, کوئی چیز بھی اس کی ان سے ملتی جلتی نہیں ہے. نہ عمل ان کا سا کر سکا, نہ دور ان کا دور بھی نہیں پا سکا, مجلس بھی نہیں کر سکا, ان جیسے کام بھی نہیں کر سکا. اب بتائیے اس کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے. سوال میرا خیال ہے ذہن میں اچھی طرح نہیں بیٹھ رہا, ایک مرتبہ اچھی طرح سوال ذہن میں بیٹھے گا تو پھر جواب عرض کروں گا. یعنی جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کے سے عمل بھی اس کے نہیں ہے. مثلا سرکار بغداد سے پیار کرتا ہے مگر سرکار بغداد جیسے عمل نہیں ہے. پیار صدیق اکبر سے کرتا ہے مگر صدیق اکبر جیسے کام اس کے نہیں ہے. فاروق اعظم سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں ہے. عثمان غنی سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں. مولا مرتضیٰ سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے. حسن حسین سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے.
حضرت والی بغداد سے پیار کرتا مگر کام ان جیسے نہیں ہے، خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں کر سکا، سید بہاؤالدین نقشبند بخارا شہنشاہ بخارا کے ساتھ محبت رکھتا ہے، کام ان جیسے نہیں کر سکا، نہ کام ان کے سے کر سکا ہے، نہ دور پا سکا ہے، نہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے وہاں آ سکا ہے، مل بھی نہیں سکا، کام بھی نہیں کر سکا، ان جیسا علم بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یا رسول اللہ بتائیے کیف تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم، سرکار نے چھوٹتے الفاظ میں جواباً فرمایا المرء مع من احب، اور جس کو جس سے پیار ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب سرکار بغداد اگر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ بیعت کی نہیں، میرا نائب بھی اسے نہیں مل سکا جس سے بیعت کرتا، میرے سلسلہ طریقت میں شامل نہیں ہو سکا، پر مجھ سے پیار کرتا رہے، میں جانوں اس کے کام جانوں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے اس زمرے کے لوگ ہیں جن کی محبت خدا کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہے بندہ محنت کر کے خدا کے قریب جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ خدا پیار سے پیچا ڈال کے کھینچ لیتا ہے۔ یہ باتیں تو آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یمتش بہا، اس جگہ ولسانہ الذی یتکلم بہ، یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسند امام احمد حنبل میں، بخاری میں یہ نہیں ہے۔ ویدہ التی یبتش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سألنی لأوتینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، او کما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرب، حدیث قدسی کو تعبیر کرنے کا طریقہ ہے کہ بندہ عبادت کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، بندہ عبادت کر کے عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ تو محبت کی ابتدا بندے کی طرف سے ہے۔ اگر قرآن مجید سے وہ ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس میں محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہو تو پھر یہ مزے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو بگڑے گا کیا؟ جزا معذوف ہے کیونکہ قرینہ دلالت کر رہا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے بگڑے گا کیا؟ کیونکہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب وہ قوم لے آئے گا کہ یحبہم، رب ان سے پیار کرے گا، ویحبونہ، وہ رب سے پیار کریں گے۔ معلومہ ان کے پیار کی ابتدا بندوں کی طرف سے نہیں شروع ہوگی، ان کے پیار کی ابتدا مولا کی طرف سے شروع ہوگی۔ اس بنیاد پر مادرزاد ولیوں کو ولی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سرکار بغداد کی ولادت ہو گئی ماہ رمضان کی یکم کو، پورا ماہ رمضان روزے کے وقت آپ نے دودھ نہیں پیا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صاحبزادہ ماں کے پیٹ میں آنے کے زمانے سے رب سے آشنا ہے، پتہ نہیں اس کی آشنائی کی مدت کون سی بنتی ہے، کن فیکون سے کل دی گل ہے اساں چروکی پریت لگائی۔ دوسرے سال چاند کا جھگڑا پڑ گیا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کہا وہ اشراف کے ہاں جو صاحبزادہ پیدا ہوا ہے گزشتہ سال پورے مہینے میں وہ صاحبزادہ روزہ دار رہا ہے، اب جا کے چیک کرو، اگر سحری کے بعد اس نے دودھ پیا تو چاند کوئی نہیں ہوا، اور اگر سحری کے بعد دودھ نہیں پیا تو پھر چاند ہو گیا۔ جا کے پتہ کیا کہ سرکار بغداد روزے دار ہے۔ یحبہم ویحبونہ، وہ رب ان سے پہلے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار کی ابتدا کس کی طرف سے ہوئی؟ رب کی طرف سے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ عرفات میں حاجیوں کا ہجوم لگ رہا ہے، وہی راستے کے پہاڑ کدھر گئے؟ تم تو کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا۔ سرکار نماز مغرب پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جنت جو ہے
اس میرے دیوار کے سامنے آ کر جلوہ گر ہوئی، اس کے خوشے اتنے قریب پڑے کہ میں اگر ایک توڑ لیتا تو قیامت تک تم کھاتے چلے جاتے۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہ تو سدرۃ المنتہا کے پرے کا پتہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سرکار کی بارگاہ میں سامنے آ کر کے کھڑا ہے۔ اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا اندازہ کیجئے، ابھی کوئی تہجدوں کا کام نہیں شروع ہوا، چلا کشی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، تو مکان کی چھت پر چڑھے تو دیکھا کہ عرفات کے حاجی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ امی جان کو کہتے ہیں کہ اماں جان میں عرفات کے حاجی میں نے دیکھے۔ ان کا بیٹے تمہارے جیسے صاحبزادے دیکھا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ باہر گئے، گائیں گزری جا رہی تھی، بچوں نے دوڑ دوڑ کے گائے کی دم پکڑی، حضرت غوث ثقلین نے بھی جا کے دم پکڑی، گائے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور مڑ کے دیکھا اور نے کہا غوث یہ باقی تو گائے کا دم مروڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن تم لوگوں کے دلوں کو موڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، گائے کا دم مروڑنا تیری جاب نہیں ہے۔ پھر جو چلتے پھرتے مردے تھے ان کو تو زندہ کرنا ایک بحث تھی، جب ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا جھگڑا پڑ گیا کہ سرکار بغداد نے تیرایا کہ نہیں تیرایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کریں تو قرآن سے ثابت ہے؟ اگر قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ فی الواقع ہے، تو آپ کے علماء عقائد کی یہ رولنگ موجود ہے، کل ما یجوز ان یکون معجزۃ للنبی یجوز ان یکون کرامۃ للولی۔ فرمایا جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ کسی ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکے تو اس رولنگ کے مطابق ولیوں کے لیے مردے زندہ کرنا ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آئیے انور علی شاہ صاحب لولابی، آپ کی فیض الباری شرح بخاری جلد دوئم صفحہ 61، اس کے اندر ہے کیا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ ایک دن واز فرما رہے ہیں، واز فرماتے اگر میرے مذہب کا کوئی بزرگ لکھتا تو اس کی قیمت اور ہوتی۔ یہ لکھنے والے دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت واز فرمانے تو چیل ایک اوپر چلانے لگی، آپ مت مر جا تیری ایسی تیسی، میں ذکر الہی کر تو شور کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے دھیان ہٹا لیا، لفظ مت کہتے گئے تو جو دوست دیکھنے والے تھے وہ کہتے فضا میں وہ بے جان ہو کر کے زمین پر گری، معلومہ زمین پر گر کے وہ تڑپی ہوتی تو پھر سمجھتے زمین پر آ کے مری ہے، وہاں سے مر کے چلی ہے۔ جب واز فرما کے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے پوچھا یہ چیل یہ ہمارے سین میں کیسے پڑی؟ انہوں نے کہا یہ اس کو کہا تھا مت، یہ وہ ہے۔ افرا کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ ہاں اور ایک طبقہ راویان وہ کہتا ہے کہ کم بإذنی فرمایا، میرے حکم سے کھڑی ہو جا، اور ہمارے پٹھوار کے شاعروں نے اس پر گفتگو بھی کی ہے، کم بإذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، کم بإذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے وگیاں لوہے محفوظ دیاں کانیاں، غوث پاک باجو خانہ کون۔ آپ کہیں گے جناب یہ تو ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے، اگر مولوی صاحب اسی مقام پر یہ لکھیں کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مردے زندہ کیے تھے پھر تو اور بات پختہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بنور ہے وہاں ہم نے خود ایک بندہ دیکھا جس نے ہمارے سامنے ایک جانور کو پکڑ کے گردن اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد پھر جوڑ دی، پھر زندہ ہو گیا۔ اب یہ تم جانو، تمہارے مذہب کے پیشوا جانے۔ آئیے اگر تمہیں ولی ہی کی ضرورت ہے تو میں ولی کے روٹ سے بھی آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ ولی مردے زندہ کرے تو کوئی امر مانے نہیں ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو وہ وقت جس وقت تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ چچیرے بھائی تھے نا، چچیرے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو مار ڈالا،
اور مارنے کے بعد دشمنوں کے دروازے پر اس کو پھینک کے واپس آ گئے. جب دشمنوں کے دروازے پر پھینک کے واپس آ گئے تو گھر آ کے شور کرنا شروع کیا, ہمارے بھائی کو کوئی مار کے چلا گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. وہ پکڑ کے لے گئے تھے, مار کے تو پھینک دیا اس کو. جو قاتل تھے انہوں نے ماتم بھی کرنا شروع کر دیا. یہ قاتلوں کی پرانی عادت ہے. قاتل آپ حسین دے ہون کھانا متے شمر یزید دے لانشیے پیٹنا شروع کر دیا. اب گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بندہ مر گیا, کیا کریں؟ کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, رب کہتا ہے گائے ذبح کرو. ان کو مشکل وقت آ پڑے تو راہ مولا میں کچھ صدقہ کیا کرتے. یہ صدقہ بھی تھا اوکھا کام ہے. اصل پاسے نے ایک بابا بڑا کنجوس جیسا مر لگا نا, جان نس نکلا ہے تو جاگتا آکھیا وہ اس بیڑے نے گاٹے پر چھری رکھو جب بابے نے جان نکلا ہے. بابے جی جرا کوئی جان ماڑی موٹی تھئی سی. بابا کھنگیا اسا کہہ کر ہے جی دو جانا کیاں پہ کنے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ گائے ذبح کرو. اس کی تفتیش کرنے کے کیسی گائے ہو, عمر کتنی ہو, رنگ کیسا ہو, کون سی نسل کی ہو, پوچھتے پوچھتے آخر قرہ نکلا ایک ولی کی گائے کے نام. ہاں جی, تفسیر مدارک نے لکھا ہے وہ ایک ولی کی گائے تھی. بنی اسرائیل کے صالحین میں سے ایک بزرگ تھے, ان کی گائے تھی. وہ گائے ذبح کی گئی. ذبح کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس میت کو مارو. اے مولا کریم تو خود زندہ نہیں کر سکتا ان دنوں؟ جب تو زندہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قیامت مرنے کے بعد زندگی کے منکر تھے کہ رب کس طرح زندہ کرے گا. رب کہتا ہے مجھے کہنا چاہتے ہو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں؟ اگر میں اس کا مشاہدہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی بڑی ہلکی بات ہوتی. ایک ولی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی ایک ہلکی بات ہوتی. ولی مرا ہوا ہے, قبر میں گیا ہوا ہے, گائے تم نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالی ہے, ذبح چکی ہے, مر گئی ہے نا. اب ہم کہتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہائے ہائے ہائے, مولانا قرآن مجید کی زبان میں کیا کیا حکیمانہ اسرار ہیں. یہ کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ, اس طریقے سے اللہ زندہ کرے گا. اور گائے کی دم ماری جا رہی ہے, وہ زندہ اور رب کہتا ہے میں زندہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی گائے کے کٹے ہوئے دم کے ذریعے سے اگر میت زندہ ہو رہی ہو تو اس کو یہ سمجھنا یہ اللہ نے نہیں کی, اللہ کے منکروں کی عادت ہے. ہاں کہتے تم کہتے میں نہیں زندہ کر سکوں گا. یہ مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے کٹے ہوئے دم کو مردے پر استعمال کیا, مردہ اٹھ بیٹھا. اب بتاؤ ولی مردے زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اٹھے اور مردے کو اپنے گائے مری ہوئی گائے کے دم کے ذریعے سے زندہ کرے اور رب کہے میں اسی طرح سے مزفیل مزارے نا اب زندہ کر رہا ہوں آئندہ کرتا رہوں گا. اگر کل کوئی ولی اسی طریقے سے مردے کو زندہ کر دے تو یہ آیت ہم اس کے متعلق پیش کریں گے کہ قرآن کہتا ہے اسی طرح مردہ زندہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پتہ ہے فعل مضارع مزارات لارا ایک ہی چاہے سمجھو. مضارع اصل میں کہتے ہیں باغ کو, اس کی کھیری یعنی پنجابی سے کھیری, انگریزی میں اس کو اڈر کہتے ہیں, اردو میں اس کو باغ کہتے ہیں, عربی اس کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کے معنی باغ کے ہیں. ایک طرف دودھ دونے والا لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو دوسری طرف وہ بچڑا یا بھینسا یا بزغالہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو دونوں طرف اس کے تھن بٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف دونے والا لگا ہوا ہے, دوسری طرف اس کا بچڑا یا بھینسا یا بزغالہ یا دمبا لگا ہوا ہے, وہ ادھر سے کھینچ رہا ہے.
تو اس کے باق جو ہے نا دو میں شریک ہو جاتی ہے. فعل مضارع میں دونوں شریک ہیں, اب کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے, اس وجہ سے فعل مضارع استعمال کیا ہے. یعنی اب زندہ کر رہے ہیں اور آئندہ کرتے ہیں. اب اگر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مرے ہوئے لوگوں کی کشتی پھر تیرائی ہے, میں موقع پر موجود ہوتا تو یہ آیت پڑھتا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. سرکار بغداد خوش ہوتے کہ میرا غلام ہے. پوچھتے کہاں سے سند لائے کہ فعل مضارع سے سند لا رہا ہوں. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. کیوں جناب فعل مستقبل کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہے کہ کس وقت تک ہو؟ ہمیشہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر کل بھی کوئی ولی مردہ زندہ کر دے تو یہی آیت میں اس کے حق میں پڑھوں تو یہ بجا ہوگا بے جانے ہوگا. ہاں جی. اب وہ بات ثابت ہو آئی کہ نہ ہو آئی کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے زندہ کیے ہیں, اور اس کو جو ہماری صوفیہ کی کتابیں ہیں, شاب المعالی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تحفہ قادریہ. تحفہ قادریہ کے اندر یہ مردے زندہ کرنے والی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے. اب جناب اگر جامی مردہ زندہ کریں تو اعتراض نہ ہو. اگر شہر بنور میں انور علی شاہ صاحب کی موجودگی میں کوئی بندہ زندہ کرے مردے کو تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو, تو بغداد میں بھری دنیا کے سامنے سرکار بغداد مردے زندہ کریں اس پر اعتراض ہو تو یہ اعتراض کی ایک نئی قسم ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. یہ محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہو گئی ہے. کہا وہ سبحان اللہ نماز جاری ہے. محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہوئی ہے. یحبہم و یحبونہ. رب ان سے پیار کرتا ہے, وہ رب سے پیار کرتا ہے. جو مادرزاد ولیوں کے لیے صوفیہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اس کی طرف سے ہوئی ہے. اور محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے پوری پروردگار عالم کی وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا میڈیا, رب کا میڈیا اس پر ورک کرتا ہے. بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, لیکن بخاری کے اندر پہلا حصہ حدیث کا موجود ہے, دوسرا حصہ مکمل جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. راوی اس کا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریلا, اور بخاری کے اندر جو ہے جبرائیلا آتا ہے, یہ مسلم کے اندر ہے جبریلا نادا جبریلا ان اللہ یحب فلانن. یہ مفعول ثانی ہوگا اس وجہ سے انا ہوگا. ان اللہ یحب فلانن فاحبہ, کہ اللہ کریم جو کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل یہ اعلان کر دو کہ رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے. اور بندہ پہلے پیار کرتا ہے یا رب کا رب پہلے پیار کرتا ہے؟ رب اس سے پیار کرتا ہے اور تو بھی اس سے پیار کر. فَأَحَبَّهُ جبریل جبریل اس سے پیار کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَنَادَى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فاحبه اہل السماء. جبریل اعلان کرتا ہے, دیکھا یہ جنگ اخبار نہیں اعلان کرتا, یہ وہ ڈی ایم کے ڈیجیٹل کے کیا کچھ ہے یہ وہ نہیں اعلان کرتا, یہ اور کوئی ٹی وی اعلان نہیں کرتا, رب کا ٹی وی اعلان کرتا ہے. رب اعلان کرتا ہے کہ اے جبریل یہ خبر پبلسائز کر دے, اس کی نشر و اشاعت کر دے کہ فلاں آدمی سے رب پیار کرتا ہے. جب رب اعلان کرواتا ہے فَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, تمام آسمانوں پر اس کی محبت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ پہلے زمین پر پیار ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پر؟ اس میڈیا کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا. لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے, آسمان سے نہیں ملتا. بیشود ارمو دراز خرقہ پوش آزی سو داگرانے دی فروش. 4 دن نائی نہ ملے تو آدمی مولوی بن جاتا ہے. کہ یہ سرٹیفکیٹ پڑھنے سے ملتے ہیں اور رب سے تعلق کی بنیاد پر اعلان ہوتے ہیں. یہ لمبے کرتے کو دیکھ کے نہیں,
لاکھوں کو دیکھا نہیں, لمبے کرتے لٹکا لٹکا کے کچھ کا کچھ کر دیا لیکن بنا کچھ نہیں ہے. رب ان سے پیار کرتا ہے, پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے. ثم یودع لہ القبول فی الارض, پھر زمین میں آل حق کے ہاں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو زمین پر جس سے آل حق پیار کریں یہ شہادت ہوتی ہے کہ رب نے پہلے اس سے پیار کیا ہے, بعد میں زمین والوں نے پیار کیا ہے. اس لیے والی بغداد کی دنیا میں جو مقبولیت ہے, سمجھو رب نے ان کے پیار کا اعلان کیا, بعد میں زمین والوں نے کیا ہے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار, نہ ملاقات ہوئی نہ ان کے سلسلے کے مرید ہیں, لیکن ایک ایک رونگٹے سے ان کی محبت کی آواز آئے گی. کیوں؟ رب نے ان کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کیا, بعد میں ہمیں پتہ چلا. سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا, نہ میں نقش بندی ہوں نہ میرے خاندان کا کوئی بندہ نقش بندی گزرا, پر ایک ایک سانس کے ساتھ ان کا ذکر پاک محبت کی اداؤں کے ساتھ کرتے. کیوں؟ رب نے پہلے ان کی محبت کا آسمانوں پر اعلان کیا, زمین پر بعد میں اعلان. ہم ان لوگوں میں جو زمین والوں کے ساتھ مل کے ان سے محبت کرتے ہیں, شیخ شہاب الدین سہروردی کی یہی پوزیشن ہے. یہ جتنے زمرہ ہے اولیاء اللہ ہیں, ان سے لڑائی کی سوچنا یہ آل حق کی عادت نہیں. سرکار بغداد کا انکار جتنا لوگوں نے کیا ہے, آج ایمانداری کے ساتھ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. ویسے برکت کے لیے لفظ ایمانداری بولا ہے, کوئی تہمت کی وجہ سے نہیں بولا. کہ آج پوری دنیا میں بتاؤ جتنے ادارے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس میں 11ویں شریف کا شیئر کتنا ہے اور باقی اداروں کا کتنا ہے؟ پوری روئے زمین پر جہاں کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے وہاں 11ویں بھی ضرور ہوتی ہے. شیعہ کا بے باک اگر رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین کے سٹیج پر ہوتا ہے. وہابیہ کا بے باک رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین کی سٹیج پر ہوتا ہے. خارجیوں کا فراخ دلی کے ساتھ رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین. پوری دنیا کے جتنے بھی چور دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں نا, سب پر فائٹ جو کر رہی ہے وہ 11ویں کر رہی ہے. اب بتاؤ پوری دنیا کے تبلیغی اداروں نے جتنا کام کیا ہے, اکیلے غوث پاک کی 11ویں نے کیا کہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام, فیض مفکر اسلام. لیکن ایک بات مجھے صدمے کے طور پر یاد رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی 11ویں شریف مناتے وقت سرکار بغداد کی 11ویں مناتا ہے, ختم پڑھتے وقت اپنے پیر کا پڑھتا ہے. اس وقت اس سے پوچھو یہ الوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ کا کیا سسٹم ہے؟ یہ میں اور تو دونوں چلیں, جو حلوے کی سب سے بڑی دکان ہے اس پہ چل کے تو بھی فاتحہ پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں. دکاندار پوچھے یہ کیا لگے ہوئے کرتے ہو؟ کہ جناب ہم آپ کی دکان پر اپنے بزرگوں کی فاتحہ پڑھیں. ان کا دکان میری فاتحہ تمہارا, یہ کیا قصہ ہے؟ جس کی دکان اس کا فاتحہ, جس کا حلوہ اس کا فاتحہ. اور یار حلوہ غوث الثقلین کا ہے, فاتحہ تیرے پیر کی ہے, تو اپنے پیر کے نام سے دن رکھ, ختم پڑھ, پھر منا دیکھیں تجھے ملتا کیا ہے, بندے کتنے آتے ہیں, فیض کتنا ہوتا ہے. ارے فیض غوث الثقلین کا استعمال کرتا ہے اور پھر ختم اپنے پیر کا استعمال کرتا ہے؟ نہیں. جس کی روحانی بالادستی کو آپ نے تسلیم کیا ہے اس کی 11ویں آپ نے منائی ہے. 11ویں جس کی منائی ہے ختم شی بھی اسی کا پڑھو. اب یہ سلسلہ باقی اولیاء اللہ بھی اولیاء اللہ ہیں, لیکن اس سلسلہ اولیاء اللہ میں جو امتیاز ہے وہ باقی سلاسل میں نہیں ہے. یہ بات لکھ لو, اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں. پہلی بات کہ یہ میرے پاس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کتاب تفسیر مظہری, اس کا جلد 2 میں صفحہ 120 ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ کل روئے زمین پر سلاسل اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے حضرت سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو یہ امتیاز حاصل ہے. کنتم, دیکھیں استدلال کیسا خوبصورت, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. امتن نکرہ ہے نا, اس لیے اخرجت للناس جملہ کی خبر ہوگی. ایسی قوم تمہیں بنا کے بھیجا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہو. الناس میں تو صرف حضور کے زمانے کے یا بعد میں آنے والے لوگ نہیں ہیں نا, جو پہلے گزرے وہ بھی الناس میں ہے نا. تو اخرجت للناس لام انتفاع کا ہو تو معنی پھر کیا بنے گے؟ ساری انسانیت کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اگر پہلی امتوں میں اس امت کا کوئی فیضان نہ پہنچا ہو
تو پھر یہ آیت تو اپنے پورے مصداق پر صادق نہیں آئے گی. کیوں مولانا؟ مولانا آپ لوگ فنی لوگ ہیں، انصاف سے اخرجت للناس کی ترکیب میں امت کنتم خیر امتن، خیر امتن موصوف ہوگا نا، اخرجت للناس جملہ صفت واقع ہوگی نا، تو لام جو ہے لام انتفاع کا ہے، للناس سے لوگوں کے نفع کے لیے. تو نفع جب ہی سبھی لوگوں کو ہوگا کہ پہلے لوگ بھی اس نفع میں شریک ہوں. اگر پہلے لوگ اس نفع میں شریک نہ ہوں تو پھر یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا. یہ لیجئے، اس میں قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، مظہری ہیں، سلسلہ تعلیمات میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. یہ ہمارے ہاں دوسرا طبقہ سمجھا جاتا ہے. یہ خاندان اگر نہ آتا تو یہ وہابی لوگ یا ہمارے ملک میں نہ آتے. ہماری تحقیق کے مطابق خواب اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. یہ پہلا خاندان ہے جس کے ذریعے سے یہ نیا عقیدہ ہندوستان میں امپورٹ ہوا ہے، وگرنہ یہ عقیدہ اگر اہل سنت کا ہوتا تو یہ شاہ عبد الحق صاحب کا ہوتا. شاہ عبد الحق صاحب پہلے کے آدمی، ان کی تاریخ زندگی میں وہ عقائد بتا سکتے ہیں جو یہ علاقے انہوں نے بتلائے. تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا شاگرد ہو کر، مرزا مدر جان جانا کا مرید ہو کر اگر یہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کل، تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں اخرجت للناس، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے آئے ہیں. اگر تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائے تو یہ آیت اپنے مصداق پر کما حقہ صادق آ گئی ہے. اور اگر یہ کچھ انسانیت کا حصہ اس سے رہ گیا ہے، اس سے انسانیت فیض یاب نہیں ہو سکی، تو پھر یہ مفہوم باقی رہ جاتا ہے، ادھر رہ جاتا ہے. فرماتے ہیں کل تو رجال حاذہ الامت اکثر ارشاد و اقوا تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ من رجال الامم السابقہ. کہتے ہیں میں کہتا ہوں، یہ قاضی صلی سپانی پتی کہتے ہیں کہ اس امت کے جو رجال ہیں، جو مردان خدا ہیں، ان کی تاثیرات پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ زوردار ہیں رب کی طرف کھینچنے میں. کہتے ہیں کہ وہ جو للناس پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ کس طرح صادق آئے گا؟ وَكَانَ قُطْبُ ارشاد کمالات الولایت علی علیہ السلام، جو ولایت کا مرکز ہے، جس طرح مرکز نبوت سرکار کی ذات ہے، سب نبیوں کو سرکار نے نبوت عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے تمام انسانیت کے اولیاء اللہ کو فیضان ولایت مولا مرتضیٰ سے ہوا ہے. ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. آگے فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ رضی اللہ تعالی عنہ. کا سابقہ امتوں میں بھی کسی ولی کو ولایت نہیں ملی. آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ولی ہوا ہے مولا مرتضیٰ کا فیضان ہے. نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ولی ہوا ہے حضرت والی مولا مرتضیٰ کا فیضان ہے. اب علی کا نعرہ تو اگر روکے گا تو بنے گا کیا؟ اگر پہلی امتیں بھی علی کا نعرہ لگاتی چلی آئیں تو یہ پھر نعرہ علی کا روک نہیں رہے ہو، اپنی منافقت کا اعلان کر رہے ہو. کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. جب بڑی بڑی ڈالیوں والے، اونچے پانچوں والے، کانوں تک مڑی ہوئی مونچھوں والے، سر ٹنڈ کیے ہوئے، بندریا کی طرح پاجامہ پہنا ہوا ہے، تو دیکھ کے دھوکہ ہوتا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، علی کا نام لو تو گھبرانے لگ جاتے ہیں. کہا منافقین بھی اگلی صفوں میں اقامتیں کہتے، اذانیں کہتے، پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے، حج کرنے کے لیے آتے. جب علی کا نام لو تو موت پڑ جاتی. کہا پھر یہ علی کا نام کسوٹی ہوگا مومن اور منافق کی تمیز کرنے کے لیے، فصل ہے. اب بتا پہلی امتوں میں بھی اگر ولی بنے، پوچھو کس نے بنایا، تو وہ کہے ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثم کانا بتلک المنصب. یہ عبارت غلط ہے، بذالک المنصب، اس لیے کہ منصب مشترک ہے، جو مذکر ہے اس لیے ذالک آئے گا. بذالک المنصب الائمۃ الکرام ابناء الی الحسن العسکری. کہا پھر اس مرتبے پر حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے جو لوگ ائمہ آل بیت گزرے ہیں وہ اس مرتبے پر فائز رہے ہیں
کہ ان سے آگے جتنے ولی بنے ہیں اولاد علی نے بنائے. یہ جناب نسب ہے, یہ بات بتلانے کی ہے. یہ کہنا کہ اگر تو رہے عشق گرفتی ترک نسب کن جامی کہ ذریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز, یہ جہالت کی علامت ہے. جامی جس کا نام ہے, کہتے بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی, بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد, غلام غلامان آل محمد. ہائے ہائے ہائے. علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ, کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. زیتون است پوشیدہ احوال جامی, زیتون است پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرہ, کہ ہستی بمانا سمیعم بصیر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور کوئی لوگ نہیں تھے جو اس منصب کو سنبھالیں, اس کا نام ہے نسب. جس طرح فیضان نبوت سرکار کی بارگاہ میں رہا, اسی طرح فیضان ولایت نبی پاک علیہ السلام کی آل میں رہا. ایک بات عرض کروں, ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو علماء کرام کی زبان سے آپ سنتے رہتے, یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. وجہ شبہ کیا ہے؟ کہا اے علی تو میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون تھے. وجہ شبہ کیا ہے؟ ایک طبقے نے کہا کہ مصر میں ایک مسجد بنائی تھی جس میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی حالت جنابت میں سے گزر سکتے تھے, تو لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا وعلی, میرے اور علی کے سوا اس مسجد سے حالت جنابت میں کوئی نہیں گزر سکتا. لیکن محققین کا ایک طبقہ کہتا ہے یہ وجہ شبہ نہیں ہے. وجہ شبہ اور ہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر ہیں, تیسرے درجے پر کل کائنات سے افضل ہیں, مگر آئندہ فیضان نبوت اور فیضان ولایت ان کی اولاد سے نہیں چلا. فیضان نبوت اور فیضان ولایت حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے چلا ہے. فیض موسیٰ علیہ السلام کا ہے, لیکن وہ روٹ کون سا پڑا ہے؟ ہارون علیہ السلام کا. فرمایا اے علی میری اولاد میں کوئی نرینہ شخص نہیں ہوگا جو اس میرے فیضان کو آگے تقسیم کرے. وہ جو میرا فیضان ہے نا, نبوت ختم ہو گئی, ولایت چل رہی ہے, قیامت تک جو ولایت کا سلسلہ ہوگا سربراہی تیری اولاد کے پاس رہے گی. یہ وجہ شبہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ عبد القادر الجیلی ہے, پھر اس منصب پر والی بغداد شہنشاہ جیلان جن کا یہ برتھ ڈے آج بہت سارے بچے کہتے ہیں آج برتھ ڈے حضرت سرکار بغداد کا. کہتے پھر ان کے پاس یہ عہدہ آیا, چشتی ہے, پوچھو جناب فیضان ولایت کہاں سے ہوا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان انصر فرماتے ہیں کہ موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا. میں سلطان ہند سرکار ضرور ہوں, 90 لاکھ کافروں نے میری عشق اور محبت کی بندوق کا وار نہ سہ کرے, میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, کلمہ پڑھ لیا, پر یہ بندوق بمائے کارٹریج کے تیار بغداد کی فیکٹری میں کی ہے. موئی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا. فیضان ولایت تجھ سے ہوا ہے. چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا. کا باقی جتنے ولی آئے ان کی ولایت کا دور ختم ہونے کے بعد
ان کا وہ تقسیم ولایت کا فیضان ختم ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، لیکن میرے پاس جو پہنچا افلت شموس الاولین وشمسنا ابداً علی الافق العلی لا تغربو، میرے پاس یہ فیضان آیا تو ہے، جائے گا نہیں، میرا سورج طلوع تو ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا۔ اب اصلی سٹیج پر تو اب آئے تھے بات کرنے کے لیے، لیکن نماز مغرب کا وقت خطرے میں جا رہا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دراصل ہم لوگوں نے تھوک کے حساب سے کام کیے ہوئے ہیں، تو یہ پرچون کا رنگ اصل میں ہمیں آتا نہیں ہے، تو یہ اندر بند کمروں میں تقریریں، یہ بھی ایک نئی ایجاد ہے ہمارے دور کی۔ انشاءاللہ پھر یاد دیتا سعود باقی اب اذان کہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ختم شیب ہوتا ہے۔ حضرت غوث الثقلین کا یہ فرمانا کہ جو آدمی میرے ساتھ پیار رکھتا ہے قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا۔ والی بغداد صفِ اولیاء میں اسی طرح ہیں جس طرح صفِ انبیاء میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام